السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 جنوری 2020 ہے، تو آج ہماری گفتگو کا دوسری محفل کا آغاز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان الفاظ کو قبول فرمائے اور اس فقیر کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ الفاظ ہیں اللہ کرے کہ یہ تمام فقراء کے لیے باعث رحمت ہوں، اور اللہ پاک ان الفاظ سے ان کو فیض یاب عطا فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ فقیر 1997 میں اپنے حضرت ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم عالی سے مظفر گڑھ میں بیعت ہوا تھا۔ تو پہلی دفعہ حضرت صاحب نے سے نام سنا تھا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فضلیہ الہیہ میں اس فقیر نے آپ کو بیعت کیا ہے۔ تو یہ الفاظ مجھے اس فقیر کو بہت پسند آئے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، ہمارا مقصود اللہ ہے اور پیر کی ذات نہیں ہے، مقصود اللہ ہے اور اس کی رضا ہے۔ اللہ پاک اپنی سچی محبت اور معرفت نصیب فرمائے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، آپ لوگ اس سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے شریعت کی پابندی۔ تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، تو داڑھی رکھنی پڑے گی۔ داڑھی رکھو گے تو اس ٹائم ہم لوگ کلین شیو ہوتے تھے، دنیا داری میں زیادہ مشغول تھے، اور دنیاوی تعلیم کا ایسا پردہ چڑھا ہوا تھا کہ کلین شیو تھے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا داڑھی رکھو گے؟ ہم نے لیا جی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کو شریعت پہ چلنا پڑے گا، اپنی طبیعت کو اس کی طرف جو ہے نا مائل کرنا پڑے گا۔ کرو گے؟ ہم نے جی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت صاحب نے بڑا خوش ہوا صاحب، پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ لوگوں نے 3 تسبیحات صبح کے وقت اور 3 عشاء کے بعد سونے سے پہلے لازمی کر لینی ہے۔ وہ تسبیحات کیا تھیں کہ ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری تسبیح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اور تیسری تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک۔ جب یہ 100 دفعہ پوری ہو جائے تو پھر آخر میں پڑھنے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد صاحب نے فرمایا کہ روزانہ جو ہے آپ لوگوں نے قرآن شریف کی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، جتنی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف سے اپنا رابطہ نہیں چھوڑنا، بے شک ایک پاؤ کر لیں۔ ایک حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھئی کریں تو کوشش کریں کہ 1 سپارہ تو لازمی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو 1 پاؤ لازمی کریں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کچھ آیات جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، تلاوت کریں، اور سمجھ کے تلاوت کریں کہ قرآن شریف آپ سے کہتا کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ایک اور جو قلب پہ ہمارے ہاتھ رکھا، تو فقیر کو تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا، تو پھر صاحب نے فرمایا کہ بھائی ناف تک اپنی پہلے شلوار چڑھا لیں، قمیض کو اوپر کر کے پھر صاحب نے ہمارے بائیں پستان میں 2 انگلی نیچے جو ہے انگلی رکھ کے اور ہمیں تلقین کی ذکر اللہ 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 کہ فقیر سے یہ فیض آپ لوگوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اب میرے لیے تو یہ پہلی دفعہ یہ تھا مشاہدہ جو حضرت صاحب سے یہ ہوا کہ بھئی الفاظ بھی سنے تو یہ نئے لگے ہمیں کہ فیض کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہوتا ہے، ذکر قلبی۔ تو صاحب نے فرمایا کہ بھائی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ دھیان کرنا ہے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف جو ہے نا یہ رہنا چاہیے، حد کار ول دل یار ول۔ اور 20 منٹ آپ نے فجر کے بعد پڑھنے ہیں، کرنا ہے اس کو، 10 منٹ جو ہے آپ نے مغرب کے بعد، اور 20 منٹ عشاء کے بعد ہی بیٹھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کوشش کریں کہ چادر لے لیں، چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ تو حسن فرمایا چادر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور مراقبہ کا سب سے لطف ہی یہی ہے کہ اس کو جو ہے چادر کے اندر کیا جائے،
تاکہ حشرات بھی آپ کو تنگ نہ کریں اور بندہ یکسو ہو کے اللہ کا ذکر کرے. اور تنہائی اس کے لیے بڑی جو ہے نا اہم ہے. پن ڈراپ سائلنس جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور کنسنٹریشن مزید بڑھانے کے لیے فرمایا کہ لائٹیں بھی آف کر کے آپ جو ہے اس کو کریں. اور ٹک کے بیٹھنا ہے 20 منٹ فجر کے بعد، 10 منٹ مغرب کے بعد اور 20 عشاء کے بعد. تو تب یہ جو ہے آپ کا جو ہے نا دل کی بیٹری جو ہے وہ چارج ہوگی. تو اس ٹائم ہمارے پاس جو ہے نیا نیا موبائل ہوتے تھے. تو پھر فقیر کے ذہن میں یہ آیا کہ جس طرح موبائل کو ہم چارجر پہ لگاتے ہیں، جیسے ہی آن کرتے ہیں چارجر تو اس کی لائٹ بلنک کرتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی جو ہے تھوڑی دیر چارجنگ ہوتی ہے پھر لائٹ آف ہو جاتی ہے. لیکن چارج جو ہو رہا ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ اس کی سوئچ کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم فقیروں کو فرمایا کہ بھئی آپ لوگوں نے اس فقیر کے ساتھ یہ جو کنیکشن ہے یہ رکھنا ہے، جس کو نام دیا رابطہ شیخ، کہ اپنے شیخ کے ساتھ لازمی رابطہ کرنا ہے. بس پھر ہم گھر آ گئے. تو اب میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے. تو کیونکہ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ پہلے فرسٹ ٹائم ملاقات میں تو اپنے حضرت سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دنیاوی لوگ ہیں نا. دنیاوی لوگوں کے ذہن میں سوالات بہت زیادہ جو ہے نا وہ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں سوال تھا وہی فیض کا تھا کہ فیض کیا ہوتا ہے. کہ ہم حضرت صاحب سے سن رہے تھے لفظ کہ فیض ہم کیا فیض کیا چیز ہوتی ہے. پھر ہم کیونکہ فقیر کا زیادہ تعلق حضرت واصف علی واصف صاحب سے بھی تھا، ان کی کتابیں ہم پڑھتے تھے، تو گفتگو ان کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے جگہ پہ نا فیض کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹس کیونکہ زیادہ حضرت واصف علی واصف صاحب کی کتابوں کے ساتھ زیادہ ٹچ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی زیادہ اس کی کتابوں سے حضرت کی ٹچ تھے. تو واصف علی واصف صاحب نے بڑی ایک پیاری بات کی فیض کے بارے میں، کہ ایک آپ کی جو ہے ظاہری زندگی ہے، ایک باطنی ہے. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور ایک آپ کی ہے مالی دولت. یہ تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں کو قربان کر دینا کسی کی ذات پر، جب آپ اس کی کسی کی ذات میں قربان کر کے اس کے ہو جاؤ گے تب آپ کو ان سے فیض ملے گا. تو یہ بات بڑی ہمیں ہٹ کی اس دل پہ کہ یار یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. تو واصف علی واصف صاحب نے اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس کے لیے آپ کو بھولا بننا پڑے گا. بھولا مینس کہ آپ کو جو ہے نا اپنی جو ہے نا عقل، اس کو قربان کرنا پڑے گا. کیونکہ اس راہ میں عقل کا کام نہیں ہے. عقل جس بھی وہ بندہ کہے بھئی میں سیانا ہوں، میں عقل مند ہوں، اپنی میں لگائی رکھے گا تو وہ یہ راہ میں نہ فیض حاصل نہیں کر سکتا. اس راہ کے لیے آپ کو بھولا بننا پڑے گا، مجنون بننا پڑے گا، پاگل بننا پڑے گا، تبھی آپ کو کچھ حاصل ہوگا فیض. پھر ہمیں یہ بات جائی کہ یار اب حضرت اپنے حضرت پہ نا ہمیں اب سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. حضرت صاحب نے جو کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا ظاہر باطن جو بھی حضرت صاحب کو حکم ہو تو اس میں ہمیں قربان کرنا پڑے گا حضرت صاحب پہ. تو بس پھر ہم چل پڑے حضرت صاحب کے ساتھ. تو اب سب سے پہلے جو بندہ ذکر میں بیٹھتا ہے تو پھر یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ یار یہ جو ہے حضرت صاحب نے جو ہمیں سبق دیا ہے تو آگے بھی کوئی اسباق ہوں گے، اور جو سبق دیا اس کا مین فائدہ کیا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے سلاسل ہیں. مین جو ہے وہ 4 سلاسل ہیں: سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سروردیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ. تو یہ 4 سلاسل ہیں، اور ہر سلاسل میں ذکر کا مختلف طریقہ ہے. تو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک جیسے زمین ہے، جس زمین پہ کاشت نہ کی جائے وہ بالکل جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے. اب طریقہ تو یہ کہ پہلے سب پوری زمین کے اوپر جو ہے نا ہل چلا لیا جائے، ہل چلا کے اس کو نرم کیا جائے، اور پھر اس میں جو ہے وہ بیج بویا جائے. تو وہ جو ہل چلانا ہے یہ ہوگی ریاضت. تو بیج بونا جو یہ ہوگا ذکر کا طریقہ، جو اس کا پھل ہے وہ ہمیں انشاءاللہ آخرت میں ملے گا.
تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مجددیہ فضلیہ الہیہ میں حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے کہ ساتھ ساتھ حل بھی چلتا رہتا ہے، اور ایک طرف سے ایک زمین تیار کرتے ہیں، اس میں بیج بو دیتے ہیں، ساتھ ساتھ دوسری زمین بھی حل چلتا رہتا ہے اور اس کی زمین جو ہے ساتھ ساتھ تیار ہوتی رہتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پوری زمین جب تیار ہو جائے گی تو ساتھ جو پہلے ہم جس پہ ہم بیج بویا تو وہ بھی ساتھ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ بندگی جو ہے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی رہے اور اس کو جو ہے نفع جو ہے وہ سلاسل سلسلے کا وہ پہنچتا رہے۔ تو حسن سلسلہ نقشبندیہ میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو ریاست کی طرف بھی لاتے ہیں اور ذکر کے کی تلقین بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہی۔ تو فقیر کو بہت پسند آیا کیونکہ فقیر نے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں بیٹھ کے دیکھا سلسلہ چشتیہ میں ریاضت بہت ہے کہ پہلے بہت ٹف ریاضت کرائی جاتی ہے، پھر بعد میں ذکر دیا جاتا ہے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ میں یہ جو نعمت ہے پہلی دے دی جاتی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں قدر نہیں ہوتی کہ ہمیں یار اتنی بڑی جو نعمت ہے وہ حضرت صاحب نے مفت میں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر طریقہ اس میں یہ تھا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے ذکر قلبی کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ پہلے ایک دفعہ الحمد شریف پڑھنی ہے، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص شریف، اور اول آخر جو ہے نا وہ درود شریف پڑھ کے اس کا اور 25 دفعہ استغفار جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے کر کے اس کا جو ثواب ہے اپنے بزرگان دین کو جو ہے نا لازمی پہنچانا ہے، اور بزرگان دین میں جو ہمارے خاص طور پہ سلسلہ علی نقشبندیہ کے حضرات ہیں ان کو لازمی اس کا ثواب پہنچائیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو ثواب یہ گفٹ پہنچاتے ہیں تو ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو یہ فیض کا جو چینل ہے سلسلہ بسلسلہ جو چین ہے وہ آپ تک جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ یہ فیض پہنچتا ہے، تو بزرگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے الگ گفٹ بھیجنا ہے، ہدیہ جو ہے وہ درود شریف جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ درود شریف تو درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کے اس کا جو ہے آپ نے گفٹ الگ بھیجنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لیے دعا کریں گے تو بس یہ جس بندے کے لیے دعا فرما دی گئی اس کا کام ہو گیا۔ ایسا میں بس یہی جو ہمارا احصال ثواب ہے یہی ہمارا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے پیٹرول ہے ہمارے لیے فقیری کے لیے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو اپنے مشائخ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے نا وہ آپ کے شجر شریف پڑھیں گے تو بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے ذکر کے اندر بیٹھ جانا ہے، محو خیال ہو کے، یکسو ہو کے، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف، اور اوپر کپڑا ڈال لینا ہے، چادر جو چادر ہے وہ زیادہ بہتر ہے، رومال بھی ڈال سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اگر بندہ چادر کے پیچھے لگا رہے کہ چادر نہ ملے تو رومال اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو رومال ڈال لیں تو یکسو ہو جاتا ہے بندہ۔ اور پھر سننا ہے، سب سے اصل میں جو ہماری غلطی ہے پہلے اس فقیر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ذکر کو جو ہے نا وہ سننا ہے خاموشی کے ساتھ کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف۔ ہم سمجھتے تھے شاید مسلز کو ہلانا ہے، مسلز کو ہلانا ہے، باڈی کو پورا ہلا کے جھومنا ہے، سر دائیں مارنا ہے بائیں مارنا ہے، ضربیں لگانی ہے، ایک خیال ہوتا ہے نا کہ ایسے ہوگا، لیکن اس خیال کو سیکھتے سیکھتے ہمیں بہت ٹائم لگ گیا کہ سننا ہے۔ اصل میں اس میں جو ہے نا وہ ذکر کو سننا ہے کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کہ فرشتوں کو بھی نہ پتہ ہو کہ یہ جو ہے کیا کر رہے ہیں۔ اب دوسرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے پھر فرشتے لکھیں گے کیا جب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا؟ تو اس میں ہمارے حضرات مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو ہوتی ہے، جیسے آپ کسی باغ میں جائیں نا تو جب گلاب کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ گلاب کی خوشبو سے اندازہ لگائیں گے یار یہ گلاب کا پھول ہے، آنکھیں اگر آپ کی بند ہیں، اگر آپ چمیلی کو سونگیں گے تو پتہ چلے گا یار یہ تو چمیلی کی ہے، تو اسمیل سے
تو اس میں خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ذکر کر رہا ہے. تو فرشتوں کا اندازہ ہوتا ہے خوشبو سے. جو بندہ قلبی ذکر کرتا ہے تو اس میں سے خوشبو جنریٹ ہوتی ہے. ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن جو ہے وہ فرشتے ہیں جو خوشبو سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے نا وہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے. تو قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تو کہیں گے اللہ اس سے خوشبو آتی تھی، ہم نے تو وہی لکھ دی ہے. تو پھر اس کا وزن ہوگا، کیونکہ اعمالوں کا وزن ہونا ہے، اعمالوں کی گنتی نہیں ہونی وہاں. اللہ پاک اخلاص کا جو ہے ہمیں اخلاص عطا فرمائے کہ اخلاص کا بہت وزن ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یار پہلے اس کو جو ہے نا ایسے ہلانا ہے جسم کو، لیکن اس میں بس ہے کہ خاموشی کے ساتھ سننا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے اتنی آواز جو ہے بندہ خود سنتا ہے کہ واقعی دل کہہ رہا ہوتا ہے اللہ 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 اللہ. تو اس میں جو ہے حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تسبیح کھڑکا کے بھی جو ہے وہ اس میں بزرگان سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ کہ تسبیح کھڑکا کے وہ جو ہے نا وہ اس کی اپنا دل مانے اس کا تسبیح سے وہ سمجھتے جو تسبیح کھڑکاتے ہیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی اللہ اللہ ہو رہی ہے. کئی جو ہے دوست ہمارے وہ کیا کرتے تھے، گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے اس کو کنسنٹریشن رکھتے تھے کہ بھئی یہ دل بھی ہمارے سے ٹک ٹک اللہ اللہ کر رہا ہے. کئی جو ہے وہ ماچس ہاتھ میں لے کے کھڑکانا اس کو کہ جس طرح جب وہ ماچس کھٹکائے گا تیلیاں جب اندر جو ہٹ کریں گی تو وہ بھی ایسا خیال آتا ہے جیسے اللہ اللہ کر رہے ہو. بھائی یہ بس وہ ایک تصور ہوتا تھا کہ یار کیونکہ سب سے پہلے جو دن جو ہے نا آپ کو دل میں سے آواز نہیں آئے گی کہ وہ اللہ اللہ. تو پھر وہ اس کا سب سے آسان یہ طریقہ ہے جو حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے ہمیں کھڑکا کے سکھایا کہ تسبیح کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ. تو تسبیح کھٹکانا جو ہے یہ بھی کمال ہے جو ہے نا. تو اس میں حضرت مشائخ نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح کھڑکاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے پیر بھائیوں کو بھی جو ہے جزائے خیر دے جنہوں نے عاجز فقیر کو جو ہے تسبیح کھڑکانا سکھایا. حضرت صوفی امان علی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے بیری والی مسجد کے، اللہ علیہ جنت فردوس میں جگہ دے. انہوں نے اس فقیر کو جو ہے تسبیح کھڑکانا سکھایا کہ بھئی ایسے تسبیح کھٹکا کے اللہ کی طرف جو ہے نا دھیان لگا کے بیٹھنا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ بندہ کس طرح جو ہے نا اپنی کنسنٹریشن کو اس طرح، کیونکہ خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور شیطان بیٹھنے نہیں دیتا سب بندے کو. کبھی کیا خیال لے گا کبھی اس خیال کو ہم نے بائی پاس کرنا ہے. خیال اپنا بس خیال نہ ٹوٹے، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف. تو جب یہ دل جاری ہو جاتا ہے، جاری کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہ کہ خیال نہیں ٹوٹتا انسان کا، نہ ہر ٹائم بس بندے بھی لگتا ہے کہ بس وہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے. تو اب دل کے ساتھ جو بیماری چمکی ہے وہ ہے شہوت. کہ شہوت کی جو بیماری ہے وہ اسی قلبی ذکر سے جاتی ہے. سلسلہ علی نقشبندیہ میں جو شہوت کا علاج ہے وہ فرماتے ہیں کہ وقوف قلبی جو ہے اس کو جتنا بندہ کرے گا تو شہوت اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جائے گا. شہوت ضروری یہ نہیں کہ جو ہے جنسی جو ہے شہوت ہو، شہوت ہر چیز کی بھی شہوت ہو سکتی ہے بندے کو، دولت کی، مال کی، بہت ساری جو شہوتیں مجموعہ وہ سب جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف. تو یہ تھا آج ہمارا پہلا سبق جو ہے لطیفہ قلب کا. تو اس میں بھی ذہن بات یہ رکھنی ہے کہ ہمارے جو ہے جسم میں 5 لطائف ہیں. پہلا ہے قلب، روح، سر، خفی اور اخفا. یہ ہو گئے 5. اس کو ہم کہتے ہیں عالم خلق کے لطائف. اور 5 ہیں عالم امر کے. اس کے اندر نفس آ گیا، آگ اور پانی آ گیا، ہوا اور مٹی آ گئے. یہ 5 لطائف یوں ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں عالم امر کے لطائف. عالم خلق ہو گیا اور عالم امر ہو گیا. تو اللہ پاک نے کیا خوب جو ہے نا ہم پہ شفقت فرما دی، اپنی رحمت فرما دی اللہ پاک نے کہ ہمیں یہ سارے لطائف جو ہمارے اندر رکھ دیے. تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا رہوں اور اسی پہ میری زندگی تمام ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.